نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 28 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارہ میں سب سے پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ۔ اس سورہ مبارکہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں یہ لفظ ہے المجادلہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ بہت سے فقہی اور شرعی احکام پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں اس جھگڑے کا بیان ہے جو حضرت خولہ کو اپنے سے پیش آیا تھا کہ ان کے خاوند جو تھے انہوں نے ظہار کر لیا۔ ظہار کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ تو پھر یہ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس کے بعد آپ کی مجلس کے آداب اور حاضری کے آداب بتائے گئے۔ اس کے بعد یہود کی بےہودگی اور منافقوں کا حال بیان کیا گیا، اور سورت کے آخر میں ایمان کی اصل بنیاد اور جو اصل بنیاد تھی وہ بتائی گئی۔ اس کے بعد اسی بارے میں ہے سورہ حشر۔ اس کے لغوی معنی ہے جلا وطنی کے۔ چونکہ سورہ مبارکہ میں یہودیوں کی جلا وطنی اور ذلت و رسوائی کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس کا نام یہ پڑ گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ اس میں بنو نذیر کی جلا وطنی ہے اور ان کی ذلت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں منافقوں کے احوال ہیں، تقوی اور فکر آخرت کی دعوت ہے، اور اسی طرح قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور کچھ صفات الہیہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اسی بارے میں ہے سورۃ الممتحنہ۔ ممتحنہ اس سورہ مبارکہ میں مومنہ عورتوں کے امتحان کا ذکر ہے، اسی لیے یہ سورہ مبارکہ اسی نام سے جانی جانے لگی۔ تو اس سورت میں 2 رکوع اور 13 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک تو کفار سے دوستی کی ممانعت ہے، اسوہ ابراہیمی کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مسلمان عورتوں کے امتحان کا بیان ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسی پارے میں ہے سورہ صف، ٹھیک ہے۔ اس سورت کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑنا مذکور ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ صف ہو گیا، اور اس میں 2 رکوع 14 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جہاد کی ترغیب ہے، حضرت موسیٰ کو اپنی قوم سے شکایات ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بشارت اور دین حق کے غلبے کا بیان ہے، خسارے سے پاک تجارت اور مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مددگار بننے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اسی بارے میں ہے سورہ جمعہ۔ اس سورہ مبارکہ میں نماز جمعہ کے احکام کا بیان ہے، اسی لیے اس کا نام بھی سورہ جمعہ پڑ گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقاصد ہیں جو ہم نے پیچھے بھی 2-3 جگہوں پہ پڑھے ہیں، جو آپ کے 3 مقاصد تھے نا، قرآن اور حکمت کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ نفس کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کا یہاں پر بھی تذکرہ ہے۔ یہود کی بے عملی اور ان کے جھوٹے دعوے کا بیان ہے، جو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے اذان کے بعد کاروبار کی ممانعت کا بیان ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں ہے سورہ منافقون۔ اس میں منافقوں کے نفاق اور اخلاقی برائیوں کا بیان ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورہ المنافقون کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ منافقوں کی بد اخلاقی کا ذکر ہے، اور سورت کے آخر میں مومنوں کو ذکر الہی اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اسی پارے میں ہے سورہ تغابن۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے، اس کے اندر یہ لفظ آیا تغابن، جس کے معنی ہے نقصان پہنچانے کے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی التغابن مشہور ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔
اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ٹھیک ہے، توحید الوہیت کا اس بات ہے، عقائد اسلام کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، پہلے رسولوں کی تکذیب اور پہلی قوموں کی مثالیں بیان کی گئی، اور اسی طرح موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے احسار و قربانی کی ترغیب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ تمام مصائب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور مزید اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں ہے سورۃ طلاق۔ اس سورت میں طلاق کے احکامات ہیں، اس لیے اس سورت کا نام یہی پڑ گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع 12 آیتیں ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے مضامین کیا ہے، اس میں طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا، بوڑھی اور حاملہ عورت کی عدت بتائی گئی، ٹھیک ہے، متعلقہ کا جو اس کی رہائش ہے اور نفقے کی ذمہ داری کس پہ ہے اس چیز کا بیان ہے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم قدرت کا بیان ہے۔ اسی پارے میں سورہ تحریم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے شان نزول میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مباح چیز یعنی جائز چیز جو شہد تھا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام التحریم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع 12 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں بعض ایسے جذبات کا بیان ہے جن کی وجہ سے جو زندگی کا اعتدال اور توازن ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اور اس سے تفریق اور جدائی کی نوبت بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ممانعت ہے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، سچی توبہ کا ذکر ہے، اور کفار پر سختی کی تاکید ہے، مزید فرعون کی بیوی کی فضیلت بھی اسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا خلاصہ ان صورتوں کے مضامین کا جو پارہ نمبر 28 میں ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم اس کی کچھ آیات کو لے کے چلیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اصل میں واقعہ یوں ہوا کہ حضرت خولہ کے جو شوہر تھے نا، ان کو کہہ بیٹھے کہ تمہاری پشت جو ہے یہ میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی حرام ہے۔ تو یہ جو الفاظ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، ٹھیک ہے، اگر کوئی الفاظ بول دیتا تو وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، بعد میں بھی اسی طرح یہ حکم رہا۔ تو حضرت خولہ جو تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا، ٹھیک ہے۔ واویلا کرنے لگیں کہ میری جوانی سب اس شوہر کی خدمت میں ختم ہو گیا، بڑھاپے میں انہوں نے مجھ سے یہ معاملہ کر لیا ہے، تو میں کہاں جاؤں، میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بات کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد بھی کرنے لگیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات مجھے یہاں پر یاد آئی، فرماتی ہیں کہ وہ ذات جس کا سننا تمام آوازوں کو محیط ہے، ہر ایک کی آواز سنتا ہے، کہتی ہیں میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی شکایت کی، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کی بعض باتیں نہ سن سکی، مگر حق تعالیٰ نے ان سب کو سنا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی قد سمع اللہ قول التی۔ تو اب قرآن پاک نے یہ حکم نازل کر دیا کیا کہ اگر کوئی اس طرح کر لے، اچھا اس طرح کرنا زہار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زہار اصلاح شرع میں زہار کی تعریف یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ یعنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کی پشت بھی اس کی ایک مثال ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ نازل کر دیا، یہ اصول بنا دیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، کہ جو شوہر اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ انت علیہ کظہر امی، یعنی تم مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت،
تو اس موقع پر پشت کا ذکر شاید بطور کنایا کے ہے، اصل مراد بطن تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اس طرح زہار کر لیتے ہیں، اپنی بیوی کو اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں تو نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کو جنا ہے وہ نہیں ہو جاتی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، انہوں نے بہت جھوٹی بات کہی، بہت ناپسندیدہ بات کہی۔ اب کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، بخشنے والی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے اس طرح زہار کر لیتے ہیں، پھر اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں، تو ان کا کفارہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، بیوی کو چھونے سے پہلے ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، غلام کا آزاد کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اتنی وسعت طاقت نہیں پاتا کہ غلام کو آزاد کرے، تو پھر فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے ہیں بیوی کو چھونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بوڑھا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو روزے نہیں رکھ پائے گا، وہ بھی لگاتار، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ دیکھیں کتنا سخت کفارہ اللہ رب العزت کی ذات نے بتایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے متعلق اس طرح کے الفاظ بول دیتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یا تو گردن کا آزاد کرنا ہے، یا پھر لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، اور اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب بتا دیے۔ ایک مجلس جمی ہے، کوئی اوپر سے آیا، وہ بھی اس مجلس میں شریک ہونا چاہ رہا ہے، تو پھر مجلس کو تھوڑا سا کشادہ کر دینا چاہیے، اس کو تنگ نہیں رہنے دینا چاہیے، تاکہ وہ بندہ بھی خوش ہو جائے اور اس کے لیے جگہ بھی بن جائے۔ اس کے بعد دیکھیں اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کے متعلق بتایا کہ مسلمان کی دلی دوستی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی۔ جو پکا مومن ہوتا ہے نا، مخلص ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پکی دوستی کافروں سے نہیں لگاتے، بھلے وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے کنبے قبیلے میں سے کوئی ہوں۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، تو اس کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن دلی لگاؤ اتنا نہ ہو کہ ہم اسی دلی لگاؤ میں آ کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی میری والدہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، بعض اوقات وہ میرے پاس آتی ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہ اگر والدین جو ہیں غیر مسلم ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے شریعت، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اگر وہ ہمیں کہیں گے ہم اسلام کو چھوڑ دیں تو ان کی اس طرح کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ اگر کسی کے والدین مسلمان بھی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کسی ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، تو پھر بھی بات کو نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والے ہیں، ان کو اپنا دلی دوست نہیں بناتے، اور پھر ایسے لوگوں پہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور یہ ساری جو صفتیں تھیں نا، یہ صحابہ میں پائی جاتی تھیں۔ جا کے دیکھیں جنگ بدر، جنگ احد کا واقعہ، کس طرح تک کے واقعات پیش آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بالمقابل ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، تو بیٹا بعد میں کہنے لگا ابو جی اگر آپ تب میرے سامنے آ جاتے تو میں تو آپ کو کچھ نہ کہتا، کیونکہ آپ میرے باپ تھے۔ جب بیٹے نے اسلام قبول کر لیا نا، ساری صورتحال بتائی،
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر تم میرے سامنے آ جاتے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اور یہ ساری صفتیں صحابہ کے اندر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حشر۔ کچھ یہودیوں کا قبیلے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی، تو اسی کا اس میں ذکر ہے کہ پھر کیسے ان کو جلا وطن کیا گیا اور کیسے ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ تو اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 9 دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے تعریف کی ہے۔ کن لوگوں کی تعریف کی؟ ایمان والوں کی تعریف کی۔ کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا، اور اسی چیز کی دوسروں کو بھی ضرورت ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو دے دیتے ہیں، خود اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اس آیت نے بتایا کہ صحابہ کے اندر کتنا اعصار تھا۔ اعصار کہتے ہیں دوسروں کو ترجیح دینا خود پہ۔ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خصاصہ کے معنی فاقے کے ہیں، اور اعصار کے معنی دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر مقدم رکھنا۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ حضرات انصار اپنے اوپر دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے، اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے واقعات ہمیں تاریخ میں بہت زیادہ ملتے ہیں، اور ہر واقعہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، سبق دیتا ہے اعلیٰ انسانیت کا۔ اور ایسے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تفسیراً مفسرین نے اس پر بات کی ہے۔ یہاں پر بھی میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھوں گی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً ترمذی کی یہ حدیث ہے، کہ ایک انصاری کے گھر رات کو کوئی مہمان آ گیا۔ ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا کہ یہ خود اور ان کے بچے کھا سکیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو تو کسی طرح سلا دو اور گھر کا چراغ بجھا دو، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر برابر بیٹھ جاؤ کہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، مگر ہم نہ کھائیں، تاکہ مہمان اچھے طریقے سے کھا سکے۔ تو اس پر یہ آیا مبارکہ اتری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ سب کچھ ہوتا بھی ہے، کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، لینے کے لیے آ جائے سالن، تو کیا کہتے ہیں؟ ہے ہی نہیں، کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتے۔ لیکن یہ دور وہ تھا جب غربت تھی، لیکن اس کے باوجود دوسروں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک روٹی تھی، ٹھیک ہے، ان کا بھی روزہ تھا، اور آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ روٹی، یہ جو مسکین سوال کرنے کے لیے آیا نا، اس کو دے دو۔ خادمہ نے کہا اگر یہ دے دی تو شام کو آپ کو افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر بھی دے دو۔ یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی، ایک بکری بھیج دی بھنی ہوئی، اور اس کے اوپر آٹے کا میدا، ٹھیک ہے، وہ پختہ کر کے لگایا ہوا تھا۔ عرب کے ہاں یہ کھانا بڑا بہترین سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے بطور ہدیہ یہ بھیج دیا۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلایا اور کہا یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ اس طرح کے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے جب صحابہ نے اعصار سے کام لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے بھی انتظام کر دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو بندہ دوسروں کا سوچتا ہے نا، اللہ اس کے لیے بھی سوچتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی انتظامات فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے خود بھی محتاج تھے، خود کی ضرورت کو پیچھے رکھتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو لوگ نفس کے بخل سے بچا لیے گئے تو ظاہر سی بات ہے یہی لوگ مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ جو نفس کا بخل ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ مذموم ہوتا ہے، اور نفس کا جو بخل، جس کے نفس میں بخیلی آ جائے نا، جس کا دل بخیل ہو جائے، تو یقین جانیں بھلے اس کے پاس جتنا مرضی ہو وہ اللہ کی راہ میں کبھی نہیں خرچ کرے گا، اور جس کو اللہ بچا لے
نفس کے بخل سے، دل کے بخل سے، تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ دوسروں کا سوچتا رہے گا۔ اور یہ دوسروں کا سوچنا یہ ایک ایمان والے اور مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور دیکھو کہ تم نے اپنے نفس کے لیے آگے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا۔ مطلب اس کا یہ کہ محاسبہ کرتے رہا کرو کہ تم نے اپنے نفس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، تم نے کیسے نیک اعمال کیے ہیں، کل تم جنت کے مستحق بنو گے یا آگ کے مستحق بنو گے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا، سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا، قبل کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جو بندہ اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے نا، پھر جب اس کے محاسبے کا وقت آتا ہے نا، وہ اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کی تلقین کی ہے کہ اے ایمان والو، ایک تو تقوی اختیار کرو، دوسرا اپنا محاسبہ کرو، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو بھول لے تو اللہ ظاہر سی بات ہے قیامت والے دن ان کو بھول جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کے حوالے سے بات کی گئی کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے نا تو آپ دیکھتے پہاڑ بھی اس کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ قرآن انسانوں پہ اترا اور انسان اس سے سبق ہی حاصل نہیں کرتے، عبرت ہی نہیں پکڑتے، نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الممتحنہ۔ سورۃ الممتحنہ اللہ رب العزت آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، قیامت والے دن نہ رشتہ داریاں نہ اولاد کوئی کام نہیں آ سکے گا، کوئی نفع نہیں دے سکے گا۔ بعض لوگ بڑے اتراتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اولاد ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، میری اتنی اولاد ہے، یہ قیامت والے دن کام نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے 29ویں پارے میں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی ذات یہی بیان فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ مزید اس میں کچھ دعاؤں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، وہ دعائیں آپ بھی یاد کر لیں، اپنی دعا میں وہ شامل کریں۔ ایک ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، نمبر 2 ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ مطلب یہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، تجھ پہ ہم نے بھروسہ کیا، والیک انبنا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، تیری طرف ہی پھرنا ہے، ٹھیک ہے، لوٹ کر جانا ہے، تیری طرف ہی ٹھکانا ہے، تیری طرف ہی پھرنا ہے۔ اے ہمارا رب لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمیں فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں معاف کر دے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں ایمان والوں کو دلی تعلق قائم کرنے سے منع کیا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مضمون کی آیتیں ہم نے پیچھے کئی جگہوں پہ پڑھی۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ صف۔ سورہ صف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے ہاں کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے ہی نہیں۔ اس میں ایک مبلغ، ایک داعی، ایک عالم کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جو بھی دعوت کا کام کرتے ہو، جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، لوگوں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطالبہ کرتے ہو، تو پہلے تم دیکھو تم خود بھی عمل کرتے ہو کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو کسی سے کہتے ہیں نا، ہمیں خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ایمان والا کو مخاطب کرتے ہوئے جھنجھوڑا کہ لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بعض لوگ کہتے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہیں آتے، ان سے کہا جائے کہ کیوں نہیں آ پاتے، کہتے ہیں بھئی ہمارا خود کا تو عمل نہیں ہے، ہم خود لوگوں کو کیا تلقین کریں، قرآن نے اس طرح کہا۔ آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کسی کو کہنے کے لیے کچھ بولتا ہے اور وہ خود اپنے ہی دل کو بات لگ جاتی ہے اور پھر انسان اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
سورہ جمعہ میں اس میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد بیان کیے گئے جو کہ تفصیلاً ہم نے پیچھے پڑھے۔ مزید اللہ رب العزت آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی گئی۔ کیسی مثال بیان کی؟ مطلب یہ ہے کہ مثال ان لوگوں کی جن پر لادی گئی تورات، ٹھیک ہے، یعنی جو تورات کے عالم تھے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس پر عمل نہ کیا، تو ان کی مثال کیسے ہے؟ گدھے کی مثال کی طرح ہے کہ جس پر کتابیں لاد دو۔ ٹھیک ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ یہود کی مثال بیان کی گئی، لیکن یہی مثال اس عالم دین کی بھی ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ ٹھیک ہے، کتنی بری مثال دی گئی، گدھے کی مثال دی گئی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جی اگر آپ نے ہمیں علم عطا کیا نا تو اس کے مطابق عمل بھی عطا کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آیت جھنجھوڑنے والی ہے بندے کو، اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی حکم کا، وہ حکم کی مخالفت کرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بندہ جانتے ہوئے بھی مخالفت کرے، جانتے ہوئے بھی نہ مانے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں سورہ المنافقون ہے، اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 9، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا اس سے پہلے دیکھیں آیت نمبر 8 میں دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت نے ہمیں یہ درس دیا کہ عزت جو ہے یہ اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے اے ایمان والو نہ تمہیں غافل کرے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے، یعنی جس کی اولاد نے، جس کے مال نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، تو یہ لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اگر کوئی بندہ کمانے میں اتنا مصروف ہو گیا یا اپنی اولاد کی محبت میں ایسا مصروف ہو گیا، ظاہر سی بات ہے انسان مال کیوں کماتا ہے؟ اولاد کی محبت میں آگے کہ یہ فکر و فاقہ سے بچے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بندہ ایسا ہوا کہ اس کو اللہ کی یاد سے اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے روک دیا، غافل کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا بندہ نقصان پانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، نقصان پانے والا کون سا ہوتا ہے؟ جس بندے کی جنت جو ہے اس سے چلی جائے اور جہنم اس کے مقدر میں لکھ دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دنیاوی معیشت کے سامان میں اس قدر مشغول رہنے کی تو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی اطاعت سے غافل نہ کر دے، لیکن اگر انسان اتنا مشغول رہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے یا حرام اور مکروہات میں مبتلا ہو جائے، تو جو ایسا کرے گا فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی عظیم اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر اور فانی نعمتوں کو اختیار کر لیا، اور یہ بہت ہی بڑا خسارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب انسان مر جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ مال اس کا نہیں رہتا، وہ تو وارثوں کا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگانا اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، مال جب اس کی ملکیت میں ہے تب وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں پہلے تو خرچ نہیں کرتے، اور جب موت آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں کیوں نہ تو نے مجھے تاخیر دی، کیوں نہ تو نے مجھے اور میری موت کو لیٹ کر دیا ہوتا، پھر میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ تغابن،
इस सूरह मुबारका के आखिर में भी देखें, आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद जो है ये फितना है, आजमाइश है। ठीक है, वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, और अल्लाह के पास अजर अजीम है। याद रखें, माल और औलाद फितना उस सूरत में है जब ये इंसान को याद इलाही से गाफिल कर दें, और याद इलाही का सबसे बड़ा जरिया है नमाज। इंसान बाज़ औक़ात कमाने में ऐसा मशगूल होता है नमाजें रह जाती हैं, बाज़ औक़ात औलाद में ऐसा मसरूफ़ होता है नमाजें छूट जाती हैं। तो जब माल और औलाद अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले हों, फिर ये फितना है, आजमाइश है। अगर हम इससे पीछे वाली आयत देखें तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या ऐ ईमान वालो, बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन है, इनसे डरो। मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे वाकई दुश्मन है। अगर बीवी बच्चे नेक हों फिर तो दुश्मन नहीं, फिर तो वो इंसान के मुआविन बन जाते हैं, इंसान के मददगार बन जाते हैं नेकी के कामों में ताउन करने के। लेकिन अगर उनमें कोई बुराई है, अगर वो अल्लाह की याद से दूर हैं, तो फिर उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। बच के रहने का मतलब ये नहीं कि उनसे किनारा कश कर लो, नहीं, उनके लिए दुआए खैर करते रहो। हो सकता है अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, हिदायत दे। व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम। तो इससे ये पता चलता है अगर बीवी बच्चों में कोई नेक नहीं है तो इंसान को क्या करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से, और उनसे किनारा कश नहीं हो जाना, बल्कि माफ़ी और दरगुजर से काम लेना है। ठीक है, फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, बस बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। इसके बाद है सूरह तलाक। इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए तलाक देने का तरीका बताया। तलाक के हवाले से मैं पीछे बात कर चुकी हूँ पारा नंबर 2 में। तो मज़ीद हम इस सूरह मुबारका में जिस मौजू को लेके चलेंगे वो है तकवा और तवक्कुल। देखें, तकवा के कुछ इनामात अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किए। आयत नंबर 2 में फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। नंबर 3 आयत। पहले आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवा इख्तियार करने का एक इनाम जिक्र किया। तकवा किसको कहते हैं? मैं कई जगहों पे वक्तन फ़वक्तन आपको बताती आई हूँ कि तकवा कहते हैं दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाए जिसकी वजह से इंसान तमाम गुनाहों से रुक जाए और तमाम नेकियों में आगे बढ़े। तो जो इंसान तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, ठीक है, तकवा कब पैदा होता है दिल में? जब इंसान अल्लाह ताला से डरता है, जब इंसान ये समझता है कि मेरा कोई मुहासबा करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, यानी जो तकवा इख्तियार करता है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी और मासियत से बचता है। तो तकवा की 2 बरकतें यहाँ पर बयान फरमाई। एक ये कि तकवा इख्तियार करने वाले के लिए अल्लाह ताला बचने का रास्ता निकाल देते हैं। किस चीज़ से बचने का? इसमें सही बात यह है कि यह आम है, दुनिया की सब मुश्किलात, सब मसाइब, ठीक है, आखिरत की सब मुश्किलात, सब मसाइब। मतलब आयत का ये है कि अल्लाह ताला मुत्तकी यानी गुनाहों से बचने वाले आदमी के लिए दुनिया और आखिरत की हर मुश्किल मुसीबत से निजात का रास्ता निकाल देते हैं। और दूसरी बरकत क्या है कि उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता कर देते हैं जहां से उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। और रिज़्क़ से मुराद क्या है? रिज़्क़ से मुराद सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ें नहीं है, रिज़्क़ से मुराद हर ज़रूरत की चीज़ है, ख्वाह दुनिया की हो या आखिरत की। मोमिन मुत्तकी के लिए अल्लाह ताला का वादा है इस आयत में कि उसकी हर मुश्किल को भी आसान कर दिया जाता है, उसकी ज़रूरियात को पूरा कर दिया जाता है, और ऐसे रस्तों से उसकी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। और अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि जब सलफ़ सालिहीन ने तकवा इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कैसे इंतज़ामात फरमाए। दिल बहुत चाह रहा है कि यहाँ पर तफसीली बात करूँ, लेकिन वक़्त की किल्लत, और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें, ये इनामात महसूस किए। मैंने देखा, अपने आसपास रहने वाले लोगों में देखा कि जब उन्होंने तकवा इख्तियार किया, मैंने देखा कि जब अल्लाह ताला ने मुझे किसी गुनाह से बचा लिया तो अल्लाह ताला ने फिर किस किस तरीके से इंतज़ामात फरमाए। बहुत सारी मिसालें हैं इसकी जो आपके ईमान को ताज़गी बख्शेंगी। इंशाअल्लाह कभी फिर हम इस पे बात करेंगे। बहरहाल देखें,
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، یہ لکھ لے، پوائنٹ لکھ لیں، اپنی ڈائریوں میں لکھ لیں، بڑا سا لکھ کے اپنے دروازوں کے آگے لگا دے، اپنی فریج کے اوپر لگا دے، ایسی جگہوں پہ اپنے کچن میں لگا دے، ایسی جگہوں پہ لگا دے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے آپ یہاں پہ آتے جاتے رہیں گے اور اس فرمان الہی پر آپ کی نظر پڑتی رہے گی۔ کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ عربی نہیں لکھنی، اردو ہی لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں۔ تقوی کی 2 برکتیں۔ ہاں، نمبر 1، تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اور وہاں سے ضرورت کو پورا کرتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مزید دیکھیں آیت نمبر 4، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اچھا، اس سے پہلے ہم ذرا آیت نمبر 3 کو دیکھ لیں، ایک اس کا جملہ رہ گیا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور کہے بس اللہ میرے معاملہ خود ہی سدھار دے گا، نہیں، بلکہ انسان وہ ہیلا وسیلہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں نا، انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کام میں نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر آپ اللہ پہ چھوڑیں گے تو اللہ تو کبھی آپ کا برا نہیں سوچے گا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، دنیا آخرت کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مزید وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ اگر ہم دیکھیں ذرا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں ان آیات کا کہ تقوی سے کون سی برکات ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ دنیا اور آخرت کے مصائب مشکلات سے نجات کا راستہ اللہ نکال دیتے ہیں۔ نمبر 2 اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں اور وہاں سے کرتے ہیں جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ تیسرا یہ کہ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ تقوی کی یہ برکت بھی بتائی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو حق و باطل کی پہچان آسان ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لہ فرقانا۔ ٹھیک ہے، میں دل سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں بھی ایسا جذبہ پیدا کر دے جو گناہوں سے روکے اور نیکیوں پر آمادہ کرے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے متعلقہ عورت کے نفقے کا ذکر کیا، یعنی اس کی ذمہ داری کس کی ہے، اس کو رہائش، اگر تو ظاہر سی بات ہے وہ طلاق رجعی کی عدت میں ہے تو پھر تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں سورۃ تحریم ہے۔ سورۃ تحریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، صرف یہی نہیں کہ خود مسلح پہ بیٹھ گئے اللہ اللہ کرتے رہے، بلکہ اپنی اولاد کو بھی سمجھاؤ، اپنے بیوی بچے، اہلیکم میں بیوی بچے اولاد اور گھر میں رہنے والے جو بھی ہیں وہ سبھی اس میں شامل ہیں، یعنی جس کے اوپر ہم اہل و عیال کا لفظ بولتے ہیں نا وہ سب اس کے اندر شامل ہیں کہ جب اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کے پاس اہل و عیال ہے، ٹھیک ہے، بیوی بچے ہیں، تو اس کا یہ حق بنتا ہے
کہ وہ خود بھی ایسے تدابیر استعمال کرے، ایسی چیزیں استعمال کرے جس کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ سکے اور اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچائے. ٹھیک ہے، یہاں پر ان لوگوں سے میں بات کہنا چاہوں گی جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ کوئی لگا رہے، ٹھیک ہے بیوی جو کرتی ہے کرتی رہے، نہ بیوی کو پردے کا حکم دینا ہے، خود بڑے نیک، لیکن بیوی کیا ہے پردہ ہی نہیں کرتی، بیوی سر پہ دوپٹہ ہی نہیں لیتی، بیوی نمازیں ہی نہیں پڑھتی، نہ بیوی کو سمجھانا ہے، بس خود نیکی کے راستے پہ چلتے رہنا لیکن بیوی کو کچھ نہیں کہنا. اسی طرح خود نیکی کے راستے پہ چلتے رہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ فرض ہے آپ پہ کہ آپ خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنے بچنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچائیں، ان کو روزہ نماز کا پابند بنائیں. ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کے آئیں. آپ ان کو تلقین کرتے رہیں کبھی تو وہ مانیں گے نا. ظاہر سی بات ہے یہ آپ کی فیملی ہے، آپ چاہیں گے، اس بات کو چاہیں گے کہ یہ قیامت والے دن یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور جنت میں تبھی آپ کے ساتھ ہوں گے نا جب آپ نے ان کی اصلاح کی ہوگی، ان کی اصلاح کی فکر کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ماحول عطا فرما دے، ایسے بچے عطا فرما دے کہ جو اور ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم جیسے دنیا میں ایک فیملی بن کے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، بالکل جنت میں بھی ہم اسی طرح رہیں. آمین. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ. توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے، مراد گناہوں سے لوٹنا. اور اصطلاح میں کہتے ہیں توبہ مطلب آدمی اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کرے. اور نصوحا ٹھیک ہے نصیحت سے لیا گیا، اس کے معنی خالص کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ توبہ کیسی ہو جو ریا سے پاک ہو، خالص ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوف عذاب سے گناہ پر نادم ہو کر اس کو چھوڑے. دوسرے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ کا لباس جو گناہ کی وجہ سے پھٹ گیا تو یہ اس کے پھٹن کو جوڑنے والی ہو. ٹھیک ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا توبہ نصوحہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ رکھے. ٹھیک ہے، اور ایک اور عالم دین ہے انہوں نے کہا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل میں نادم ہو اور اپنے بدن اور اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے. بہرحال ایک اور اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ توبۃ النصوحہ اس میں 6 چیزیں ہیں. نمبر 1 گزشتہ برے عمل پر ندامت، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے ان کی قضائی دے یا پھر اس پر توبہ کرے. ٹھیک ہے، کسی کا مال لیا ہے ظلماً تو اس کی واپس کرے، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا یا تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ ارادہ کرے. اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھ لے. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ توبہ نصوح کرتے ہیں یعنی سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، انہیں جنت میں داخل کر دے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیویوں کی. یہ جو تھیں یہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کے نکاح میں تھی، اللہ کے نبیوں کے نکاح میں تھی، لیکن کیا تھا مسلمان نہیں تھی. تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ. بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان بڑا نیک، بیوی نیک نہیں ملی، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بیوی بڑی نیک، جیسا کہ دیکھیں فرعون کی بیوی. فرعون کون ہے؟ جس نے کہا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن بیوی اتنی نیک کہ یہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ان پہ بہت ظلم اس نے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروکار میں سے تھی. تو جب ان کے موت کا وقت قریب آیا انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرا گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تو اس حوالے سے ہم تفصیلاً
پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے تفصیلاً۔ بہرحال آج کا جو ہمارا پارہ تھا اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق تھے، ہم نے ان کو عملی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ یہ سورۃ طلاق دیکھ لیں، اس میں توبہ کا ذکر ہے، پھر توبہ بھی ایسی جو خالص ہو، اسی طرح اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی تلقین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تقویٰ کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں بتائے گے تاکہ ہمارے دل میں بھی تقویٰ پیدا ہو اور ہم بھی کوشش کریں تقویٰ پیدا کرنے کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسباق تھے آج کے ہمارے پارے میں۔ الحمدللہ آج کا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔